ٹراما کیا ہے اور ایڈکشن کا اس ٹراما سے کیا تعلق ہوتا ہے. فالو اپ کے اوپر کیا پرابلمز آتی ہیں, آئی مین آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں جب پیشنٹ یہاں سے جاتا ہے تو کس طرح کی ڈفیکلٹی آ سکتی ہے آپ کو, اینڈ ہاؤ ول یو مینیج دیٹ. بعض اوقات فیملیز اور پیشنٹ زیادہ ایمفسس کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹریسرز ہیں, جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, کوئی بھی ٹرومیٹک ایونٹ, ابیوز کا کوئی ٹرومیٹک ایونٹ, فزیکل ابیوز کا کوئی ٹرومیٹک ایونٹ, کوئی پیرنٹس کی سیپریشن اور ڈیورس کا کوئی ٹرومیٹک ایونٹ, دیر آر سو مینی. سو پیرنٹس اور پیشنٹ دے گیو مور ایمفسس کہ اس کے اوپر آپ بات کریں. یہ جب بھی بات کرتا ہے یہ اندر سے بہت دکھی ہے, اس نے تکلیف بہت صحیح ہے, جب سے اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, جب سے اس کے فلاں لاس ہوا ہے, اس وجہ سے اس نے نشے کرنا شروع کیے ہیں, اور اس کے اوپر آپ زیادہ ایمفسائز کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنے سے اس ٹائم پر ہیلپ ہوتی ہوگی پیشنٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے, آئی ریئلی وانٹ یور اوپینین, جینوئن اوپینین, آنیسٹ اوپینین, کہ ٹراما کے اوپر اس وقت بات کرنا نیسسری ہے وین somebody is into the treatment انیشیل ڈیز میں, یا یہ کوئی ایلیمنٹ یا اس پارٹ کو کوئی لیٹر آن دا ٹریٹمنٹ ڈسکس کرنا چاہیے؟ شاید ہم کر رہے ہوتے ہیں عبداللہ, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, ون آف دا ریزن مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دس از دا پرابلم, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, جو سنی بھی جا رہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن پھر ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ اس ٹائم پہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ایک کریونگز ٹریگر ہو سکتی ہے نا, اس پہ اس طرح سے ڈسکس کرنے سے, دا اونلی ریزن وی ہیو. یہ ابھی آپ نے بہت انسائٹ فل بات کی کہ اس ٹائم پر ٹراما کے اوپر کام کرنا صرف ایک ان کی اس ٹائم کو گزارنے کی اسٹیٹ ہو سکتی ہے, کریونگز ہو سکتی ہے, ٹو گیٹ دا ویلیڈیشن فرام دا ادر پرسن کہ جی اچھا اگر مجھے ڈرگز الاؤ, اگر سگریٹ, تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پیشنٹ بہت بیڈلی کرائی کر رہے تھے ڈیورنگ دا گروپ سیشن, اینڈ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک ٹرومیٹک ایونٹ ہوا جو اوپنلی انہوں نے یہاں پر شیئر بھی کیا, لیکن اس پہ ایٹ دی اینڈ یہاں پر پہنچا تھا کہ اتنی دکھ بھری زندگی میں سگریٹ تو مجھے الاؤ کرنا چاہیے نا آپ لوگوں کو. سو اگر ٹیمپریریلی آئی ایم گیٹنگ ہیلپ فرام دا سگریٹس, سو واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ. تو وہاں پر تھوڑا ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ٹراما کی اپنی تکلیف ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا, بٹ دا پوائنٹ از کہ جب کوئی ایڈکشن میں آ جاتا ہے تو وہ ٹراما ایک شاید ایکسکیوز بن کے رہ جاتا ہے. ہاں, جب مینجمنٹ میں کوئی آتا ہے تو اس کے اوپر پھر لیٹر آن ضرور یا تو وہ خود ہی ہیل ہو جاتا ہے, ابھی تو نہیں آپ کو وہ ہانٹ کرتی. وین یو کیم ان ٹو دا ٹریٹمنٹ تو اس وقت بات ہی یہی ہوتی تھی, وائی ڈڈ دے ڈو دیٹ, یہی ہوتی تھی نا, اس سے ہی بات شروع ہوتی تھی اور اسی پہ ہم کاؤنسلر آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے. بٹ جیسے جیسے آپ ہیل ہوتے گئے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اٹس سم ہاؤ مائی ریسپانسبلٹی, آئی ٹک دیٹ ڈیسیژن, اینڈ یو اسٹارٹ ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی اینڈ گیٹنگ ہیل. سو ریکوری آگے بڑھتی ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بورڈم آپ نے کہا نا, پروڈکٹیو کام نہ ہو, اور ہیلپ لیس اور ہیپینس کو چیز کرنا, پیئر پریشر, موڈز, سب چیزوں کے پیچھے آپ فیلنگز کو ہی پائیں گے. یعنی جب بھی کوئی نشے کا استعمال اپنی زندگی میں کرے گا, میں ایڈکشن کی بات نہیں کر رہی, استعمال کی بات کر رہی ہوں, جب بھی کوئی نشہ استعمال کرے گا تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا وہ سم ہاؤ فیلنگز اور موڈ ہی ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹو گیٹ دا کریوسٹی میں کیا ہم نے, یا کوئی فن کے لیے, تو اس کے پیچھے کیا موڈ نہیں ہوگا, فن کی, پلیئر کی کمی ہے تو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ نا. اگر پہلے سے ہی پوری ہو جگہ تو اس کی ہو نہیں سکتی ہے. سو یہ رانگ ریزنز شاید پیشنٹ اپنے آپ کو بتا دیتا ہے. ان فیکٹ ریزن بیہائنڈ کسی کے بھی ڈرگ یوز کی ہوتی فیلنگز اور موڈ ہی ہے. if somebody cannot manage the feelings, وہ ریجیکشن کی ہوں, پیئر پریشر میں اسی وجہ سے ایکسیپٹ کرتا ہے نا کہ somebody start having this feeling کہ ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. بہت سارے فیکٹرز میں یو کین say that کہ ون آف دا فیکٹرز, لیکن ایٹماسفیئر میں اسی کے لیے ولنریبل ہے نا جس کا انسائٹ ویک ہے. جس وقت ڈرگز انٹروڈیوس ہوتی ہیں
دا لیکنگ از کہ ہم پہلے سے اکوپ نہیں ہوتے ہیں کہ ڈرگ کبھی اگر مجھے کوئی کہے گا ڈرگ کے لیے تو مجھے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. میں نے جیسے کہا نا بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, لیکن آپ اگر نوٹ کریں گے ٹین ایجرز ہوئیں یا کہاں پر بھی, when somebody is not handling the mood تو ہم سب کوئک فکس کی طرف جاتے ہیں. ڈرگز ون آف دیم نا, اور بہت سارے کوئک فکسز ہیں. ڈرگ کے علاوہ کوئک فکسز کیا ہو سکتے ہیں آپ کے موڈ کو صحیح کرنے کے لیے؟ اوور ایٹنگ, غصے کا بالکل ایکسپلوڈ کر دینا, یہ بھی کوئک فکس ہے. اگلے کی بےزتی کر کے ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے, کوئی بھی ایسا جس سے فوری طور پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں. لیکن یہ ایک ایسا ڈینجرس ٹریپ ہے کہ آپ کوئک فکسز کو جب فالو کرتے ہیں, اب جیسے پیرنٹس بھی کوئک فکسز کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. پیرنٹس کا کوئک فکس کیا ہے؟ جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کا کوئک فکس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہاں, پیسے دینا, سگریٹ توڑنا اور لاک کر دینا. سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے, آپ شاید یہ سننا نہ چاہیں, لیکن بیکاز آف مائی جاب مجھے آپ کو وہ بات کہنی ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. حسن صاحب پیسے بھی مانگیں گے, حسن صاحب انوائے بھی کریں گے آپ کو, یہ ان کی بیماری کا حصہ ہے. لیکن آپ کو ہم یہ ہیلپ کرتے ہیں اور باقی فیملیز کو کہ آپ نے تب سے لے کر اب تک اپنا خیال بھی تو رکھنا نہیں شروع کیا نا. مجھے معاف کیجیے گا اس بارے میں. وہ جو بات ہم پہلے دن آپ سے کر رہے تھے کہ آپ ہیلدی ہوں گی, دیکھیں یہ بات وہ کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے, ٹھیک, آپ جتنی دفعہ وہ کہتے, حل اس کا یہ ہے, آپ انہیں کہیں کہ وہ ٹف لو کا پرنسپل ہے نا کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر کرائسس کے لیے پریپیئر رہتے ہیں. جب آپ نے نہ کہنی ہے تو آگے سے انہوں نے شکریہ تو نہیں کہنا آبویسلی. جو ان کے بیہیویئر, جو ان کے موڈز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آگے سے ریئیکٹ کریں گے. آپ کی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے, یا یو کین ہم سے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو نہ کہہ کر پھر تکلیف نہ ہو آپ کو. اصل میں یہ تو پہلا چیلنج ہے, یہ آپ کی زندگی میں جو ابھی ان کے اس دفعہ کے ٹریٹمنٹ کے بعد آیا, ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ بات کہنا اور پھر اس پہ ڈٹنا, کانسیکوینسز جو بھی ہو. یہاں پر اس سے بڑی بڑی لڑائیاں انہوں نے کی نا آپ سے, ڈیورنگ دا میٹنگ واک آؤٹ کرنا, بیڈ ورڈز بولنا آپ کے لیے, ٹھیک, بہت کچھ ہم نے ہینڈل کیا نا مل جل کر. رائٹ ایکشن کو کبھی بلر نہیں کرنا ہے. مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے, انفارچونیٹلی ہم پرانی چیزوں کو انڈو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ یاد کروانے سے فائدہ نہیں ہوگا. وہی جو میں بات کوئک فکس کی کر رہی ہوں نا, وہ یہی ہے میم کہ اس مسئلے کا جو حل ہے نا, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے نا, یہ 10-15 دن جب گزرتے ہیں تو آپ کی برداشت ختم ہوتی ہے اور پھر آپ چاہتے ہو کہ یہ نکل کر باہر آئیں اور کوئی ہیلپ کرے آپ کو. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ریکویسٹ کا, کہ ہم جو کر سکتے ہیں ایز اے کاؤنسلر, ایز اے تھراپسٹ, وہ یہ کہ آپ کی بات کو توجہ سے سن سکتے ہیں, ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن وتھ ڈیو آل ریسپیکٹ آپ کے بہاف پر میں نہیں کر سکتی وہ جو آپ کو کرنا ہے. اگر ہم آپ کو واک کہتے ہیں تو یہ آپ کی پرسکرپشن ہے. اگر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہ کہہ کر پھر ٹھنڈے ہونے کی پریکٹس کرنی ہے, although I know that کہ وہ ایک بات 1000 دفعہ پوچھیں گے, تو آپ 1001 دفعہ تیار رہیں اور ان کو بغیر تکلیف کے پرانی چیزوں کو یاد کر کر کے اپنی اس وقت کی طاقت کو کمزور مت کریں. پیرنٹس شوڈ بی لائک پیرنٹ. ان کو بھی پسند نہیں ہے اتنی ویک ماں اور باپ, یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے نا یہ میری مدر ہے. بس آپ نے اپنی اس رول کو پریکٹس کرنا ہے. کبھی بھی بہت دفعہ فیملیز اور مدرز خاص کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ بیکاز وی آر مدر یو ڈونٹ نو ماں کا دل کیسا ہوتا ہے. ان مائی اوپینین سب سے مضبوط ہستی ماں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی طاقت کیا ہے. لیکن خوف جو ہے نا, اس کے خوف جو ہیں, اب آپ ان کو اسٹریٹ نہ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کہیں نہ کہیں پر آپ کو بیک آف دا مائنڈ خوف ہے نا کچھ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس خوف کو کنفرنٹ کر لیں گے نا, پہلے اپنے طور پر جب آپ کرائسس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ سٹینڈ لگایا کہ جی میں نے پیسے نہیں دینے, یہی بات ہو رہی ہے نا,
when you have decided, تو پھر آپ ان کو کہیں بیٹا بار بار آپ مجھے کہہ کر آپ بھی پریشان ہوئیں گے اور میں بھی, ٹھیک, تو میں نے پیسے نہیں دینے. اب دوسری دفعہ جب وہ یہ پھر کہیں تو پھر یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہیں کہ حسن ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اور اپنے اس دکھ کا ایک پرنسپل ہے ٹف لو کا, مقاصد اور جذبات کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنا. آپ اپنی اس اپسٹ فیلنگز کے لیے ہم سے ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حسن ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی یہ فیلنگز ٹھیک ہو جائیں گی, تو میں آپ کو یہاں بتانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. پرابلمز ٹھیک ہو بھی جاتی ہیں لیکن کو ڈپینڈنسی ہیل نہیں ہوتی ہے. اس کا جی آپ کو اپنے لیے لاہ عمل بنانا پڑے گا کہ وہ تنگ کرے تو میں تنگ کیسے نہ ہوں. یہی ہے نا مسئلہ, اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ تنگ کرے. اب جیسے کوئی راستے میں کوئی آپ کا بازو پکڑ لے, آپ اس سے تو نہیں تنگ ہوئیں گی, آپ اس سے اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتی ہیں. لیکن چونکہ ان کے ساتھ جس بات کا تعلق ہے آپ کا, کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو پیچھے کوئی نہ کوئی خوف بھی ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اگر میں تھوڑا سخت بول دیا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. سخت بولنے کا ہم ایڈوائز بھی نہیں کرتے کسی کو. جیسے ایک بروکن ریکارڈ ہوتا ہے نا, مطلب ایک بات دوبارہ کہہ کر بھی اپنی انرجی مت ویسٹ کریں. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, یہ نیگنگ کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا جو لوگ, تو ان کو ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہے آنسر, پھر آپ کام ہونے کی طرف جائیں. وہ پھر آپ کے پیچھے 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 ہاتھ پکڑ کر اریٹیٹ کرنا. تو آپ نے ایموشنلی اپنے آپ کو بار بار وہ ریپیٹ کرنے کی بجائے نا کہ کیا جو دکھتا ہے چھڑدا کیوں نہیں, کی کرنا ہی, یہ کہنے کی بجائے ان کو یاد کریں آلریڈی اس پہ بات ہو چکی ہے. ابھی آپ آ گئی ہیں نا, اب اگر آپ گھر جاتی ہیں تو ان سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ میری شکایت لگائی, تو آپ ان کو شکایت لگانے کی بجائے یو آر ٹیکنگ ہیلپ نا. انہیں کہ جو چیزیں مجھے تکلیف دیتی ہیں وہ تو میں نے بتانی ہے. پھر وہ کہیں گے میں جانا ہی نہیں. یہی ڈر ہے نا آپ کو کہ وہ آنا ہی چھوڑ دیں گے, فالو اپ ہی نہیں. یہی اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کہ وہ سب سے بڑا ٹول فالو اپ کے پیشنٹ کا یہ ہے کہ تسی کچھ بھی کیا نا تو میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. جب وہ نہیں جائیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے اس کو ہونے تو دیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے نا. ابھی تو وہ آپ اس کو نہ کہتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, تو آپ نے ان کی فیلنگز کو اپنے اوپر نہیں لینا ہے. آپ آئیے حسن کے لیے نہیں, اپنے لیے. آپ نے یہی بات ان کو کی نا, تو جینوئنلی اپنی ہیلپ لیں کہ آپ اگر ہیلنگ ٹریک پر ہوتی ہیں تو آپ ہی سیکھیں گی کہ میرے جذبات میری ذمہ داری ہے, کوئی میرے جذبات کو ریموٹ کنٹرول کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا. ایک فیصلہ تو یہاں سے کر کے جائیں نا کہ چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ ان لاز ہیں, چاہے وہ کوئی بچہ ہے آپ کا, یا ڈرائیور ہے, یا کوئی بہن ہے, بھائی ہے, یہ تو فیصلہ کریں کہ میرے جذبات ہیں اور میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. سو پہلے اس چھوٹے سے گول پہ کام کریں کہ ہاؤ کین آئی, میں کیسے اپنے جذبات کو اپنے ہاتھ میں رکھوں. خود کہتے ہیں, کہنے دیں. ہمارے پیشنٹ بعض اوقات بڑے غصے میں ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اسپیک, باتیں سنانا اینڈ آل دیٹ, تو ہم کیا کرتے ہیں بھلا, بولنے دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے احتشام, انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. نہیں, وہ ابھی اگر آپ یہ میسج دینے میں کامیاب ہو گئے ہو تو ابھی یہ کافی ہے کہ میں وہ پرسن نہیں ہوں جو سگریٹ کے لیے تمہیں ہاں کہے گی, ٹھیک. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے کسی سے. وہ یہ نہیں ہے کہ حسن کو ہرانا ہے اور ہم نے جیتنا ہے. آپ صرف اگر اپنا غور تھوڑا سا اپنے اوپر کرتے ہیں کہ مجھے کیوں انوائنس ہوتی ہے, مجھے کیوں چڑ چڑھ جاتی ہے, تو میں پہلے اس چڑ کا حساب کتاب کر لوں. سجیشن آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پورا دھیان اپنی جذبات کی مینجمنٹ پہ, وہ تنگ کرتے ہیں اور آپ تنگ ہوتی ہیں. اگر یہی بدل جائے, وہ تنگ کریں اور آپ تنگ نہ ہوں, اسی کو مینجمنٹ کیا. فی الحال تو ہم حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, چونکہ تھوڑی سی بات ہمیں اس پہ کرنی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ حسن صاحب یہ کریں گے. مینجمنٹ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تنگ ہو رہی ہیں یا نہیں. اصل علاج تب ہے جب آپ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ ہو. وہ کہتے ہیں ولنگ ویز ٹھیک نہیں ہے, دوائیاں خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ کو اس پہ اپنے جذبات کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوائیاں لے رہے ہیں, اس کے بیہیویئر پر غور کریں, دیٹس گڈ. دوائیاں نہیں لے رہے, اس پہ بات کریں گے. فالو اپ پر آ رہے ہیں, دیٹس گڈ. نہیں آ رہے تو اس پہ بات کریں. ایک ہی گو میں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ کھائیں بھی کم, بات بھی مانیں, ہاں,
تو وہ ابھی پہلے تو اس بات کو لے لینا کہ آپ ان سے تنگ نہ ہوں, کیونکہ یہ انہوں نے کرنا ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو, فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کھا زیادہ رہا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ ایکسرسائز نہیں کرتا, وہ واک نہیں کرتا. ابھی تو وہ ایک بھی بات آپ کی سننے میں نہیں ہے. سو پہلے اس انوائرمنٹ کو تو کریٹ کریں کہ وہ آپ کے کہنے سننے میں آئیں, پھر ہم یہ بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ جی اب تم واک پہ چلو, اب تم کھانا کیوں زیادہ کھا رہے ہو. ابھی تو وہ یہ بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو ایک گلاس پانی دے دیں, ہے نا. تو پہلے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں کہ جس میں آپ بات چیت کے کا ماحول ایک قسم کا بنا لیں, تو پھر آپ یہ مشکل بات بھی کریں. لیکن میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ اپنی جذباتی صحت کا پہلے خیال رکھیں, کیونکہ جب بھی وہ آپ کو ریکوری میں پریشان کرتے ہیں, جو کہ ان کی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کرتے, اور اس میں جب آپ پریشان ہوتی ہیں تو پھر غلط فیصلے ہوتے ہیں, پھر آپ کی ہمت بھی جواب دے سکتی. ایسے ہی ٹف لو کی بیسک میں سے پہلی بیسک یہ نہیں ہے کہ جذبات اور مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کریں. سو موڈ ڈس آرڈرز جہاں پر ہوتے ہیں, موڈ پرابلم یہاں پر ہوتی ہے, تو ایک لمحے اب جو سیٹرڈے کو وہ بات کر رہے تھے, سب ہال سن رہا تھا, جیسے کوئی مسئلہ آنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ان کو کریونگز ہیں, اگر ان کو پرابلم ہے, تو وہ اس طرح کا ریئیکشن دے رہے ہیں. تو اس پہ آپ ان کو کہیں کہ اپنے کاؤنسلر سے ہیلپ لیں. یہ مت کہیں ان کو کہ سگریٹ نہ پی, چھڈ دے. اگر اٹس ویری ایزی, ہاں اس پہ ان کو ضرور سجیسٹ کریں کہ ہم سے ہیلپ لیں, آپ اپنے کاؤنسلر سے بات کریں. اگر گروپ میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو گروپ میں بات کریں. اپنی ڈائریکشنز کو ہم نے جو ہے نا وہ دیکھ لیں. سم ٹائم ہمارا فوکس ایک دم سے ایسی چیزوں پہ چلا جاتا ہے, میں کوئک فکسز کی آپ سے بات کر رہی تھی, کہ فوراً سے یہ مسئلہ پہلے حل ہو جائے, اور جو ہمارے لانگ ٹرم گولز ہیں اس کو دیکھیں. بیماری جو ہوتی ہے نا وہ تھکانا چاہتی ہے, یہ ون آف دا آپ سمجھ لیں کہ پرابلم ہے. جو اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوگا, پیشنٹ کو بھی تھکا رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں تھک رہا ہوتا؟ گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.